اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ تمام لوگ ایک امت تھے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا، تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان لانے والوں کو اپنے اذن سے حق بات کی ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی آیہ مقدسہ کی روشنی میں آج کی اس گفتگو میں ہم اس بات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ابتدا میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے دلائل۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اگر وہ تمام لوگ کفر پر تھے تو رسولوں کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ نقل متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان کی تمام اولاد مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی، اور اس وقت تک ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، حتیٰ کہ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جب طوفان سے تمام روئے زمین کے لوگ غرق ہو گئے، صرف کشتی کے لوگ بچے، یہ باقی ماندہ لوگ سب دین حق پر تھے۔ پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہوئے۔ یہ ایک تاریخ انسانی کا وہ دور چلا آ رہا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین، کانا یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی یعنی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی بچہ کو اس کی اصلی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی باطل دین پر نہیں ہوگا۔ کسی باطل دین کو اختیار کرنے کے سبب اس کے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ یا دنیا کی محبت یا حسد، بغض اور دیگر اغراض فاسدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق میں جس دن تمام ارواح سے وعدہ فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، وربنا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، زندگی موت، خوشی غمی، زندگی کے جملہ معاملات عطا فرمانے والی ذات صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ہے۔
کہ جس کے سامنے اللہ نے جب یہ تمام ارواح سے پوچھا تو سب نے اس کی توحید کا نعرہ مستانہ بلند کر کے اس کریم کی بارگاہ میں برملا اعلان کیا کہ اے کریم تو ہی سب کا مالک ہے۔ پھر تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر انشاءاللہ ہم اس پر بھی آگے چل کر گفتگو کریں گے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نوع انسان کے لیے ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اسی دین کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اس کریم کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا ہے جس دین کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور جس دین کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام ہے۔ البتہ شریعتیں سب نبیوں کی الگ الگ ہیں، دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں، جیسے الوہیت، توحید باری تعالی، نبوت، تقدیر، وحی، فرشتے، آسمانی کتب، قیامت، حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانا۔ یہ ایسے کام ہیں جو ہر نبی کے زمانہ میں اس زمانہ کے مخصوص حالات، تہذیب، رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے وہ اسی نبی کی شریعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راہ عمل بنائی ہے۔ تو گویا اس آیت سے، آج کے اس درس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسانیت کی ابتدا نور اور ہدایت سے ہوئی تھی، پھر لوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشوں کی بنا پر اس نور کو ظلمت سے بدل لیا اور اپنے لیے بدبختی مقدر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں وہ دولت ایمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نسل در نسل، سلسلہ و سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات تک پہنچی، اور پھر حضور نے اللہ کے قرآن کے نور سے ساری دنیا کو روشن فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی روشنی کی کرن کو حاصل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو روشن و منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔